السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ سے کریں دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم حضرات و خواتین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس اجتماع اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جس سے ہر ایک مرد و عورت کو مزین ہونا چاہیے۔ علم ایک روشنی ہے، بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے گویا کہ انسان تاریکیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ علم آنے کے بعد انسان کے رہنے سہنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں سے جو ڈرنے والے ہیں وہ اہل علم، یعنی علم والے ہی اللہ رب العالمین کی جو معرفت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، انہی کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہی اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الزمر کے اندر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اہل علم اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
جنہیں علم نہیں ہے اور جو علم والے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ گویا کہ یہ جملہ استفہامیہ انکاریہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک جو علم والا ہے اور ایک جو جاہل ہے، بغیر علم والا ہے، دونوں برابر ہو جائے۔ اور اس علم سے کون سا مراد ہے؟ کون سا علم؟ عصری علوم میں آج دیکھیں دنیا کے پاس مختلف قسم کے ٹیکنالوجی موجود۔ عصری علوم کے ذریعے سے آج انسان ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، سمندروں کے اندر غوطہ زنی کر رہا ہے، پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ یہ سب عصری علوم کا نتیجہ ہے۔ لیکن انسان ان علوم کے ذریعے سے ہواؤں میں اڑ تو سکتا ہے، لیکن زمین پہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ اسے کتاب و سنت کے علم سے حاصل ہوتا ہے۔ عصری علوم سے ایک شخص سمندر کے اندر غوطہ زنی تو کر سکتا ہے، لیکن سماج میں بیٹھنے، گفتگو اور آداب کا طریقہ اسے کتاب اللہ سے آتا ہے، اسے دینی علوم سے آتا ہے۔ اسی لیے ظاہر العرب کا مجھے ایک شعر یاد آیا، عربی کا شعر ہے، کہتا ہے لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ وہ شخص خوبصورت نہیں ہے، وہ شخص حسین و جمیل نہیں ہے، کپڑا پہن کر کے کوئی شخص خوبصورت نہیں ہو جاتا ہے۔ لیس الجمال باثواب تزیننا، ایک شخص خوبصورت اور مہنگے سوٹ بوٹ میں ملبوس ہو جائے۔ ان الجمال جمال العلم والادب، اصل خوبصورتی تو اس کے علم کی خوبصورتی ہے، اس کے ادب کی خوبصورتی ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا علم ہے۔ لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، وہ شخص یتیم نہیں ہے، وہ بچہ یتیم نہیں ہے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچپنے کی عمر میں ہے اور اس کے والدین گزر جائیں، اس کا باپ گزر جائے تو ہم اس بچے کو یتیم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من مات والدہ، وہ شخص یتیم نہیں ہے، وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ بچپنے میں فوت ہو جائے۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، اصل یتیم تو وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے، جو علم و ادب سے کوڑا ہے، محروم ہے، وہ شخص یتیم ہے۔ یتیم اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اب لوگ مکتب میں چمن اسلام کے اندر پڑھے تھے کہ جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل۔ یہ جو عربی کے اشعار ہم نے پڑھے ہیں بالکل اسی کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ایک شخص کتنا مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن لے، دو چار پین لٹکا لے، لیکن اس کے کپڑے میں، مہنگے کپڑے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے وہ عالم نہیں بن جائے گا، وہ پڑھا لکھا مہذب نہیں بن جائے گا۔ تو جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل، یعنی چھچھندر کے سر میں آپ کوئی خوشبو لگا دو، کوئی مہکنے والا تیل لگا دو، لیکن اس کا کام کیا ہے، بدبو کرنا۔ وہ بدبو ہی کرے گی، کہیں بھی جائے گی وہ بدبو کرے گی۔ تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک جاہل انسان جسے بولنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جسے گفتگو کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، تو پوشاک پہننے سے مہنگے یہ ساری چیزیں اسے حاصل نہیں ہو جاتی، یہ ساری چیزیں علم سے حاصل ہوتی ہیں۔ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، درس و دروس جب سجائے جائے، لگائے جائے، تو اسی مجلسوں میں آ کر کے حاضری دینی پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ سارے آداب ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم ایک ایسی چیز ہے
جس کے بارے میں حسد یعنی رشک کرنا جائز ہے. حسد کرنا کسی اور چیز میں جائز نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ دو چیزوں میں رشک کیا جا سکتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف 73 نمبر کی حدیث پاک ہے. کہتے ہیں لا حسد الا فتنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق. کہ رشک جائز نہیں ہے، حسد جائز نہیں ہے، مگر دو چیزوں میں کرنا جائز ہے. دو شخص کے اوپر، دو آدمیوں کے اوپر اگر کوئی شخص رشک کرے تو اس کے لیے جائز ہے. وہ دو شخص کون ہے؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق. ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اب وہ مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مساجد و مدارس کی تعمیر میں لگاتا ہے، یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، غریبوں بیواؤں مسکینوں کے اس مال کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. ایک وہ شخص جس کے پاس اللہ نے مال و دولت نہیں دے رکھی ہے، اب اس شخص کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ رشک پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی اس کے جیسا بنا دیتا، کاش مجھے بھی اللہ رب العالمین اس کی طرح مال و دولت دے دیتا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، میں بھی مساجد و مدارس کی تعمیری کاموں میں خرچ کرتا. اگر وہ شخص اس طرح رشک کر رہا ہے تو بالکل اسے اس بات کی اجازت ہے، بلکہ بعض احادیث کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اس رشک کرنے کی وجہ سے، اس کی اس نیت کے اخلاص ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے بھی وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، وہ ثواب و اجر عطا فرما دیتا ہے جو ایک شخص اپنا مال و دولت خرچ کر کے حاصل کرتا ہے. اس کے اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بھی وہ ثواب عطا کر دیتا ہے. لیکن یہ رشک ہے، وہ حسد نہیں، جلن والا. وہ حسد ناجائز ہے جو ایک انسان کسی کے پاس دیکھتا ہے تو وہ کیا تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یا جیسے میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے بنا دے. وہ حسد جائز نہیں ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو اور نوازے، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کی طرح نواز دے تاکہ آپ بھی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. اور ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے نوازا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے عالم بنایا ہے، اور وہ اپنے علم کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور اپنا علم وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. اب ایک ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس پر رشک کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ قرآن کو دن و رات اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے، دن میں کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ دن و رات اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور قیام کرتا ہے. اب کوئی دوسرا شخص جسے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے محروم کیا ہے، اب وہ رشک کرتا ہے کہ کاش اللہ رب العالمین مجھے بھی اسی طرح عالم بنا دیتا، مجھے بھی قرآن کا علم عطا کر دیتا، میں بھی دن و رات اللہ کی عبادت کرتا، میں بھی کلام پاک کی تلاوت کرتا. یقیناً یہ اس کے لیے جائز ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دو چیزوں میں رشک کرنا انسان کے لیے جائز ہے، درست ہے، وہ رشک کر سکتا ہے. اسی طرح جو علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم پانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کم عمری میں
جا کر کے کسی مدرسے کے اندر، کسی مسجد کے اندر پناہ لے لیتا ہے، اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کا بھی مقام و مرتبہ کم نہیں ہے، ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے راستے پر نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ علم حاصل کرنے کی غرض سے، کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے کی غرض سے، حدیث رسول کو یاد کرنے کی غرض سے، سیکھنے کی غرض سے وہ نکل جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جو علم کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بلکہ جب دنیا سے علم ختم ہونے لگے تو اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف 5231 نمبر کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت 400 پھیل جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اس کی تشریح ایک اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر کے نہیں اٹھائے گا کہ علماء موجود ہوں اور ان کے سینوں سے علم کو کھینچ لیا جائے، ایسا نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ پھر کیسا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم کو اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا کر کے اٹھائے گا، یعنی علماء کو ہی فوت کر دے گا، علماء کو ہی اٹھا لے گا اللہ رب العالمین۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُحَالًا، جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان سے لوگ سوال پوچھیں گے، ان سے لوگ سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کا شکر منائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی ہم اس دور میں نہیں جی رہے ہیں، ابھی ہمارے اطراف میں، ہمارے جوانب میں علماء کی بھرمار ہے الحمدللہ، جو ہمیں صراط مستقیم کی باتیں بتاتے ہیں، جو ہمیں دین کی باتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس دور میں نہیں ہیں، لیکن ایک دور ایسا آئے گا جب جہالت ہر سو پھیل جائے گی، جہالت کا دور دورہ ہوگا، علماء کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ آج دیکھیں دینی مدارس کے اندر لوگ بچوں کو داخل نہیں کر رہے ہیں جلدی، دینی مدارس کے اندر لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں۔ 4 5 بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین کم سے کم آپ کو اتنی توفیق دے کہ ان میں سے 1-2 بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو، کہ تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا کفن دفن شریعت مطہرہ کے مطابق ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کرائے کا مولوی بلا کر کے اور مؤذن بلا کر کے کہا جائے کہ ہمارے باپ کو آؤ نہلا دو، ہمارے باپ کو آؤ کفن پہنا دو۔ آج ہمارے پاس 4 5 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہ جنازے کی دعا یاد ہے، نہ کفن دفن کا طریقہ معلوم ہے، نہ غسل کا طریقہ معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ آج ہم اور آپ، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ ہم نے لقمان حکیم کی نصیحت کو نہیں پڑھی ہے،
کہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں سب سے پہلے نقش کرو، ان کے ایمان کو مضبوط کرو۔ پہلے مکاتب کی جو تعلیم ہوتی تھی 5 تک بچہ پڑھ کر کے نکلتا تھا، الحمدللہ پڑھائی اتنی ٹھوس ہوتی تھی، اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ شریعت کے جو بنیادی علوم ہے بچہ ان تمام چیزوں سے واقف ہو جاتا تھا۔ ارکان اسلام کتنے ہیں، ارکان ایمان کتنے ہیں، جنازے کی دعا کیا ہے، نماز کی دعائیں کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اردو پڑھنا لکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کر لینا، اور بعض مدارس میں دھیان دیا جاتا تھا مکاتب میں تو ہندی انگریزی بھی وہ اچھا خاصا لکھ اور پڑھ لیتا تھا۔ یہ پہلے ہمارے مکاتب کی اتنی ٹھوس تعلیم ہوتی تھی، اور اسی تعلیم کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ یہ مکاتب و مدارس یہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ مہاراشٹر کی رپورٹ ہے کہ 2 لاکھ لڑکیاں 1 سال میں مرتد ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرد و زن کا جو اختلاط ہے کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ان کی دوستیاں غیروں سے ہو رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں سے ان کی دوستیاں ہونا، غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہونا، پھر انہیں برائی نہیں لگتی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین و ایمان کی باتیں صبح و شام اپنے گھروں پر نہیں پڑھائی، انہیں اس بات کی تعلیم نہیں دی ایمان کی کیا اہمیت ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آنے والا دور بڑا ہی خطرناک ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا۔ آج ہی کی دور میں ایمان کوئی اپنا بچا لے جائے، داڑھی ٹوپی والا اگر کہیں سفر پہ نکلتا ہے تو آج ایسے ماحول بنا دیے گئے ہیں کہ اس کو ایک طرح کا خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کب کون سا حادثہ پیش آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں داڑھی رکھنا، کرتا ٹوپی پہن کے نکلنا، یہ جہاد سے کم نہیں ہے، جہاد ہے۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ آج کے دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کر لینا، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں ہوں، اگر وہ پاک باز ہیں، اگر وہ ان کی عفت و عصمت محفوظ ہے، کالجوں میں پڑھ کر کے بھی ان کا ایمان محفوظ ہے، تو یقیناً وہ آج کے دور کی ولی اور ولیہ ہے۔ وہ آج کے دور کے ولی اور ولیہ ہیں، وہ لڑکے اور لڑکیاں کہ اس ماحول میں پڑھنے کے باوجود بھی اگر انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اپنی عصمت کو محفوظ رکھا ہے، اپنی عفت کو تار تار ہونے سے بچا لیا ہے، تو یقیناً یہ ثابت قدمی جہاد سے کم نہیں ہے میرے بھائی۔ اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دینی پڑے گی، مکاتب کا قیام کرنا پڑے گا، مکاتب پر دھیان دینا پڑے گا۔ اپنے گھروں کے اندر اگر ہم نے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ایسے اسکول کے اندر ڈال دیے ہیں جہاں وہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اگر ان کو گھر پر تعلیم نہیں دی گئی، ایمان و عقیدے کی باتیں انہیں گھر پر نہیں بتلائی گئی، تو میرے بھائیوں ان کے لیے مرتد ہو جانا، دین اسلام سے نکل جانا، پھر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ یہ ایجوکیشن ہی ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح و بہبود کے منزل سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس تعلیم کو عام کریں، اپنے بچوں کو 14 سال 12 سال کی عمر میں ہی کام پہ نہیں لگا دیں، چلو ایک انکم کا سورس ہو جائے گا، ایک انکم کا ذریعہ بن جائے گا، 10,000-5,000 مہینے میں آنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں اس بچے کے مستقبل سے آپ کھلواڑ کر رہے ہیں اگر آپ اس بچے کے والدین ہیں تو۔ تھوڑا کم کھا لیں، تھوڑا کم پہن لیں، پھٹا
پہن لیں، لیکن بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں، بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں، تعلیم سے محروم مت کریں، اس لیے کہ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے ہی ہم دنیا کے اندر اونچی سے اونچی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیں دنیاوی علوم حاصل کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، 4 بچے ہیں، ہم نے چاروں کو، ایک کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو انجینئر بنا دیا، ایک کو فارمیسی کرا دیا، ایک کو فلاں کرا دیا، لیکن ایک کو بھی ہم نے عالم دین نہیں بنایا، دین کے تعلیم سے اسے ہم نے مزین نہیں کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم پر دھیان دیں، ایجوکیشن پر دھیان دیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں، سمجھیں، آنے والے حالات بد سے بدتر ہوں گے، اچھے دنوں کی سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ اسلاف نے ہمارے کہا ہے کہ ہر آنے والا دن تمہارے لیے پریشانیوں کا سبب، آزمائشوں کا سبب ہونے والا ہے، اچھے دن آنے والے نہیں ہیں۔ اور ہم اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کریں، تاکہ یہ بچہ ہماری وفات کے بعد، ہمارے انتقال کے بعد ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب اس دنیا سے وفات کر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے سارے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، جو بھی اعمال وہ دنیاوی زندگی میں جب وہ صحت و عافیت سے تھا کر سکتا تھا، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ وہ کیا؟ انہی میں سے ایک ہے اولد صالح یدعو لہ، کہ اگر اس نے اپنی نیک اولاد کو چھوڑا ہے، اپنے پیچھے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، انہیں نیک بنایا ہے، پرہیزگار بنایا ہے، نمازوں کا پابند بنایا ہے، تو اب اس کے انتقال کے بعد وہ بچے نمازیں پڑھیں گے اور اللہ سے اس کے حق میں دعائیں کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک بچہ، کون بچہ دعائیں کرے گا؟ وہ جو بے نمازی ہے، جسے نماز کے طریقے نہیں معلوم ہے، جسے دعائیں نہیں یاد ہے، وہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کر سکتا ہے جو خود اپنے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ بچہ وہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جسے آپ نیک اور صالح بنایا ہے، جسے آپ نے پرہیزگار بنایا ہے، او علم ينتفع به، یا وہ علم جس کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، کتابیں لکھ کر کے گیا ہے، اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اپنا علم وہ دوسرے کو دے کر کے گیا ہے، کئی لوگوں کو سکھا کر کے۔ اور یہ اس کے لیے بہت بڑا عالم ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ آج سماج کے اندر آپ کے ساتھ گھومنے والے، آپ کے آس پاس بیٹھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، اس کو کم سے کم سورہ فاتحہ یاد کرا دیجیے۔ آپ کو ارکان اسلام معلوم ہے، ارکان ایمان معلوم ہے، آپ کم سے کم وہی باتیں اس تک پہنچا دیجیے۔ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو
تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کریں، خود اپنی فکر کریں کہ کیسے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے بچوں کی فکر کریں کہ کیسے ہمارے بچے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا رب العالمین نے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ بھڑک رہی ہے۔ اس کی تمازت، اس کی حرارت، اس کی شدت دنیاوی آگ سے کہیں زیادہ ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اس جہنم کو ڈیزل اور پٹرول سے نہیں بھڑکایا جائے گا، اس جہنم کی آگ کو اگر بھڑکایا جائے گا تو اس کے اندر انسانوں کو ڈال کر کے، اس کے اندر پتھروں کو پھینک کر کے اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے اوپر ایسے داروغے اور ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں سنائی بھی نہیں دیتا ہے۔ اتنے سخت دل ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ وہ تمہاری فریاد بھی سننے والے نہیں ہیں، تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے وہی باتیں وہ سنتے ہیں، وہی کام وہ کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں میرے بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، ایک خاص پیغام موجود ہے کہ لوگوں صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر مت کرو، بلکہ اپنے پیچھے جو تمہارے اہل و عیال ہیں، جو تمہارے بچے، ان تمام لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود اس پر مضبوطی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ ایک مسکینہ عورت، مسلم شریف کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، ایک مسکینہ عورت، سوال کرنے والی عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہے، سوال کرتی ہے، کہتی ہے میرے ساتھ 2 بیٹیاں ہیں، یہ دونوں بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں، کھانے پینے کی کوئی سامان موجود نہیں ہے، تاک کے اندر دیکھا 3 کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 کھجوریں اٹھائی، پہلے تو سوچا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں کافی بھوکی ہوں، یہ 3 کھجور اس سے کیا کفایت کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی دے کر کے کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 کھجور لے جا کر کے اس مسکینہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہیں۔ اس مسکینہ عورت نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کے دے دی اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی۔ وہ دونوں بچیاں جلدی سے وہ کھجور منہ کے اندر رکھ لیتی ہیں اور فوراً اس تیسرے کھجور کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیتی ہیں۔ اس ماں نے دیکھا،
उस खजूर के 2 टुकड़े किए और खजूर को अपनी दोनों बेटियों के अंदर तकसीम कर दिया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ये सारा मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमने आपसे वाकया बयान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाती फ अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। फरमाया कि जो इन बेटियों के जरिए से, जो इन लड़कियों के जरिए से आजमाया गया और उसकी सही तरीके से उसको अदब सिखाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी ब्याह कर दिया, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, तो कल ये जहन्नम से ये लड़कियां, ये बेटियां उसके लिए आड़ बन जाएंगी। मेरे भाइयों, इस हदीस पाक के अंदर एक तो लड़कियों को अदब सिखाना, उन्हें ज़ेवर इल्म से मुज़य्यन करना और सही जगह पर उनकी शादी ब्याह कर देना, ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। कई जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की पैदाइश को बाइसे रहमत करार दिया, लड़कियों की परवरिश और पर्दाश्त को जन्नत में जाने का सबब करार दिया है। तस्बीह फातिमा के पीछे जो वाकया है, बुखारी शरीफ किताब नफकात की रिवायत मौजूद है। कहते फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा घर का कामोकाज, गेहूं पीसना, जौ पीसना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम करती थी। तो एक मर्तबा कुछ खादिम और कुछ लौंडियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि फातिमा जाओ अपने बाप से कह करके एक खादिमा ले आओ, मैं देख रहा हूं कि घर के काम काज करने में तुम्हारे हाथों पे छाले पड़ गए हैं और तुम्हें काफी दिक्कत हो रही है, थक जाया करती हो, एक खादिमा आ जाएगी तुम्हारे घर के काम काज में हाथ बटाएगी। चुनांचे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चली गई। जब घर पे गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, अज़वाज मुतहरात मौजूद थी, उम्मुल मोमिनीन थी। अपनी बातें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कह करके वापस आ गई। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त घर पे आए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारी बात बताई कि आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई थी और ऐसा ऐसा कह रही थी, वो एक खादिमा मांग रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी बेटी के घर पहुंच गए। इशा के बाद का वक्त था, बेटी और दामाद दोनों बिस्तर पर जा चुके थे, लेट गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, वो दोनों उठने लगे। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि अपनी जगह पर कायम रहो, लेटे रहो। उस चादर के अंदर जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैर मुबारक डाल करके बैठ जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इसी हदीस पाक के अंदर बयान है कि आपके पैरों की ठंडक मेरे सीने में महसूस हुई। और फिर आप नसीहत करते, अपनी बेटी से क्या कहते, ऐ बेटी, हमने सुना है कि तुम एक खादिमा के लिए हमारे पास आई थी, तो सुनो, अभी हमने असहाबे सुफ़ा के खाने पीने का सही से इंतजाम नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें खादिमा नहीं दे सकता हूं। असहाबे सुफ़ा कौन लोग थे? वही जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी के चबूतरे पर अपना घर बार छोड़ करके इल्म हासिल करते थे, वही सहाबा सुफ़ा हैं। अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो,
جب دن بھر کے کام کاج کر کے تھک جایا کرو، رات میں سونے کے لیے بستر پر جاؤ، اے میری بیٹی سنو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، دن بھر کی تمہاری ساری تکان دور ہو جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں تھی؟ اپنی بیٹی سے آپ کو محبت نہیں تھی؟ بہت محبت تھی میرے بھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اس قدر محبت تھی، جب کبھی وہ میکے آیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے آیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے اور اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں آپ خود بیٹھا کرتے تھے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ کہتے تھے من آزاہا فقد آزانی فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا گوشہ ہے، یہ میری لپٹے جگر ہے، جس شخص نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ اپنی بیٹی سے محبت، اس کے باوجود بھی آپ خادمہ اپنی بیٹی کو نہیں دیتے، بلکہ آپ ایک وظیفہ سکھاتے ہیں، میری بیٹی جب بستر پر جایا کرو تو 33 بار یہ پڑھ لو، 34 بار یہ پڑھ لو، دن بھر کی ساری تکان دور ہو جائے گی، دن بھر کی ساری تھکاوٹ تمہارے جسم سے ختم ہو جایا کرے گی۔ آج ہم ہوتے ہماری بیٹی کو ذرا سا بھی سسرال میں تکلیف پہنچائے، صرف فون آ جائے تو ہم لشکر جرار لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اپنی داماد کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے میرے بھائی، آپ تربیت کے نبی اصول دیکھ لیجئے اٹھا کر کے۔ ایک اعرابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کتاب الوضو کے اندر امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، 219 نمبر کی حدیث پاک۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا یبول فی المسجد فقال دعوه، ایک اعرابی آیا دیہاتی اور آنے کے بعد مسجد میں ایک کونے میں جا کر کے پیشاب کرنے لگ گیا، تو جب وہ پیشاب کرنے لگا تو صحابہ نے دیکھا، دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے، روکنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا رہنے دو، چھوڑ دو اس کو پیشاب کر لینے دو۔ حتی اذا فرغ دعا بماء فصبه علیہ، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ پانی کا ڈول لاؤ اور اس جگہ پر بہا دو، اس کو صاف کر دو، اور پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا، اس کو سمجھایا، کہا یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ پیشاب اور پاخانہ کے لیے نہیں ہے۔ جاتے جاتے وہ کیا کہہ رہا تھا پر کہ اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی کے اوپر رحمت فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز تھا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے پاس بڑی تھالی ہوتی ہے، تھالی میں 4-5 لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں ایسے تھالی تھی، اسی کے اندر سب لوگ کھا رہے تھے، میں بھی چھوٹا بچہ تھا، میں بھی جا کر کے بیٹھ گیا، کھانے لگا۔ وَكَانَتْ يَدِي تَتِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، کہتے ہیں میرا ہاتھ کبھی یہاں جاتا کبھی وہاں جاتا، پلیٹ کے مختلف جگہوں سے میں اٹھا کر کے کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، اے بچے دیکھو، اللہ کا نام لو
اور اللہ کا نام لینے کے بعد داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے اٹھا کر کے کھاؤ، سارے برتن میں ہاتھ مت پھراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا کہ بچہ ہے چلو آگے چل کر کے سیکھ جائے گا، ابھی کیا اس کو سمجھانا، ابھی کیا اس کو ڈانٹنا، فوراً نکیل فرمائی۔ یہی نہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ صدقے کا کھجور آیا ہوا تھا، بخاری شریف کتاب الزکات کی روایت، صدقے کا کھجور آیا تھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک کھجور اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اب بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ زکات کا ہے، صدقے کا ہے، اس نے کھجور دیکھا، کھانے والی چیزیں لے لیا، منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کخ کخ، اے بچے تھوک دے تھوک دے، اما علمت لا ناکل الصدقہ، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یعنی اہل بیت کے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت فرمائی، فوراً وہاں پہ ٹوکا، یہ نہیں کہا کہ چلو ابھی چھوٹا بچہ ہے، ایک کھجور کھا ہی لیا تو کیا ہو گیا، جیسے عموماً آج ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے والدین کرتے ہیں کہ چلو ابھی 5 سال کا ہے، ابھی 7 سال کا ہے، بڑا ہوگا تو سب کچھ سیکھ جائے گا، ابھی سے کیا اس کو ڈانٹنا، ابھی سے کیا اس کو سمجھانا۔ میرے بھائیوں، یہی عمر ہے سمجھانے کی، یہی عمر ہے سمجھانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پاک کو دیکھیں، آپ کی تربیت کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے، چاہے نوجوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، سب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔ اور صرف مختصر سی نبوی زندگی، 23 سالہ نبوی زندگی ہے، ایسی تربیت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت کی کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو وہ تھوک کسی کے ہاتھ پر پڑتا تھا، زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں ہاتھ پہ لے لیتے تھے، اپنے بدن میں مل لیتے تھے۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی، اور آپ کی وفات کے بعد یہی صحابہ دین اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کی ذمہ دار بن گئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری پوری تقریر کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں کوتاہ مت بنیں، انہیں دین کے بنیادی علوم سے ضرور آگاہ کریں، ورنہ آنے والا دن ارتداد کا ایک بہت بڑا لہر لے کر کے آ رہا ہے، جہاں پر فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ العالمین ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ رب العالمین جو بھی باتیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہیں، ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔